دنیا میں اس کنٹری نے ترقی کی جس کی یوتھ نے کام کیا، کیونکہ کام تو یوتھ ہی کرتی ہے۔ اگر آج سے 75 ایئر پہلے ایک بندہ آپ کو انگلش سیکھنے پہ ایمفیسائز کر رہا ہے تو آپ کون ہوتے؟ روزی آپ کیسے کما سکتے ہیں؟ بیکاز اٹ از ریئلی امپورٹنٹ کہ اگر آپ سوچنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کا پیٹ بھرا ہونا چاہیے۔ نوائے انسان NI نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نوائے انسان سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ بیسیکلی میں تھوڑا سا سائیکالوجی میں بعد میں آتا ہوں، تھوڑا سا کچھ جنیرک لائنز ہیں میں آپ کو، کیونکہ یوتھ کیوں امپورٹنٹ ہے اس کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے یوتھ کے اوپر ایمفیسائز کیا، انکلوڈنگ ہمارے جو فاؤنڈر ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے یوتھ کے اوپر بڑا فوکس کیا، علامہ اقبال نے بہت زیادہ فوکس کیا۔ یہ کیوں فوکس کیا یہ جاننا بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسپیشلی پاکستان میں کیوں امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں وائی یوتھ ان نیشنز ڈیولپمنٹ، یوتھ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ بہت سی ریزنز ہیں، جس کے اندر ایک ریزن یہ ہے کہ یوتھ ایک اس ایج میں ہوتی جس میں لائبلٹیز بہت کم ہوتی، اس کے پاس زیادہ رسپانسبلٹیز نہیں ہوتی، چاہے وہ فیملی ہو چاہے ریلیٹیوز ہوں، تو دیٹس مینس کہ یوتھ کے پاس ٹائم ہوتا ہے جو کہ سیکریفائز کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز کہ بایولوجیکلی وہ ینگ ہوتے ہیں، دے آر انرجیٹک، دے کین سیکریفائز ٹائم فار دا نیشن، فار دا کنٹری، فار دا پولیٹیکل موومنٹس۔ چوتھی بات یہ ہے، تیسری بات یہ ہے کہ دے ہیو دا کیپیسٹی ٹو لرن نیو تھنگس، کیونکہ اگر ہم بڑوں کی بات کریں تو بڑے بہت کچھ کر کے جا چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس لائبلٹیز زیادہ ہوتی ہیں، ٹائم کم ہوتا ہے، ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ریزنز ہیں کہ یوتھ بہت امپورٹنٹ ہے نیشنز کی ڈیولپمنٹ کے لیے، کیونکہ لرننگ فیز میں ہوتی ہے، ان کو اس طرح لرن کروایا جائے کہ آنے والے 10 سال میں وہ کیا کر سکتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارا زیادہ فوکس رہا ہے، میں جتنے بھی بڑے لوگوں کو سنتا ہوں، میں ان کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، وہ زیادہ ماضی کی طرف جاتے ہیں کہ ماضی میں ایسے ہوتا تھا، ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس دور میں وہ سب سے اچھا کرتے ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کو اپنے آپ کو ٹرین کرنا فیوچر کے حوالے سے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم ڈائنامکس چینج ہونے کی وجہ سے آپ کے حالات چینج ہو رہے ہیں، آپ کی نیڈز چینج ہو رہی ہیں۔ جس طرح حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ اپنی یوتھ کو آنے والے ٹائم کے لیے تیار کریں، اپنی یوتھ کو نہ کہ آپ پچھلے ٹائم کے مطابق تیار کریں، کہ بہت سے لوگ ایسے مثالیں دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں وہ کیا وقت اچھے ہوا کرتے تھے کہ جب ہم کسی کے گھر جاتے تھے تو سارا دن ہمیں وہ ٹائم ہی دیتے رہتے تھے۔ یہ شاید غلط کرتے تھے، ٹائم کی شاید ہمیں قدر کا پتہ نہیں، بٹ میرے سے بہت سے ڈس ایگری لوگ کر سکتے ہیں، ان کا رائٹ ہے۔ اگر ایسے ہے تو یہ غلط ہے، آپ اتنا ٹائم کی قدر کریں گے جس وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ The result is that کہ we are so behind، اور ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس طرح وہ ٹائم سپینڈ کیا کرتے تھے۔ ہم اپنے آپ کو ٹائم کو یوٹیلائز کریں، سائنس ٹیکنالوجی دنیا کدھر بڑھ رہی ہے اس سائڈ پہ ہمیں لے کے جانا چاہیے، یہی سائیکالوجی ہے۔ آپ کس طرح سوچتے ہیں؟ کیا آپ نے 50 سال پیچھے سوچنا؟ سم ٹائم میری بڑے کے ساتھ بحث بھی ہو جاتی ہے کہ نہیں جی پرانے وقت اچھے تھے، یا آج کل ہم بڑا کرٹیسائز کر سکتے ہیں۔ آپ اس سے ایگری کریں نہ کریں کہ آپ کی ایجوکیشن بہتر ہو رہی ہے، آپ ایجوکیشن کے حوالے سے بہتر ہو رہے ہیں۔ آج کا 5ویں لیول کا بچہ ہو سکتا ہے زیادہ انٹیلیجنٹ ہو میرے سے بھی۔ ٹیکنالوجی ہم بچوں کیسے کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، بچے کو فیس بک نہ دو، بچے کو موبائل نہ دو، دینا چاہیے، لیکن اس کی ظاہری لمٹ میں دیں، اس کو بھی ٹیکنالوجی کا پتہ چلے۔ اگر ہم نہیں دیں گے تو دیٹ مینس وی آر گوئنگ ان 1965، جو کہ ایبسلیوٹلی رانگ ہے۔ اور آج کے کچھ لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہمارا تعلیم کا نظام برا ہو گیا، ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم بہت بہتر۔ ہاں یہ کوشچن ہے کہ ہم دوسرے کنٹریز سے کمزور ہیں، جتنی ہمیں محنت کرنی چاہیے تھی اتنی نہیں کی، وہ صرف ان لوگوں کی وجہ سے کی جو ہمیں پچھلی مثالیں دیتے رہے، جو ہمیں صرف پیچھے دھکیلتے رہے۔ سر سید احمد خان نے کیوں کہا تھا انگلش سیکھو؟ کیوں کہا تھا؟ اگر آج سے 75 ایئر پہلے ایک بندہ آپ کو انگلش سیکھنے پہ ایمفیسائز کر رہا ہے تو آپ کون ہوتے؟ ٹھیک ہے، ہماری I love my country, I love my language،
لیکن اس سے گزارا نہیں ہوگا کہ اگر آپ انگلش نہیں سیکھیں گے. یو ہیو ٹو ایکسپٹ دا ریالٹی پلیز. پھر میرے یہاں پہ بیٹی بیٹھی انہوں نے ایک کوسچن کہا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پیشن کو فالو کریں, ٹھیک ہے, دس از ایبسلیوٹلی رائٹ کا پیشن کو فالو کریں, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جس پیشن کو میں فالو کر رہا ہوں کہ اس کا فیوچر کیا ہے, اگر اس کا فیوچر ڈیزاسٹر ہے تو یو شوڈ ناٹ گو فار دیٹ پیشن. آپ پیشن چینج بھی کر سکتے ہیں, آپ پیشن چینج کر کے اس پیشن میں آپ ترقی لے سکتے ہیں. فرض کریں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کا پیشن ہے کہ آپ پینٹر بننا چاہتے ہیں. پینٹر بننے کے بعد آپ کو روزی روٹی کا کیا کوشچن ہے, کہاں سے ملیں گے, کہاں سے لیں گے. یو آر ناٹ سٹنگ ان دا یورپ کے جہاں پہ آپ ایک پینٹنگ بنائیں پکاسو کی طرح $50 ملین میں بک جائے. دس از ناٹ ہیپننگ ان یور کنٹری. سو پلیز فوکس کہ آپ کو روزی کیا چیز دے سکتے, روزی آپ کیسے کما سکتے ہیں. بیکاز اٹ از ریئلی امپورٹنٹ کہ اگر آپ سوچنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کا پیٹ بھرا ہونا چاہیے. اگر آپ کے پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی نا تو آپ سیلف ایکچولائزیشن پہ جاتے ہی نہیں. بیکاز اف یو ول ناٹ فلفل یور فزیکل نیڈز یو ول ناٹ ٹچ دا مینٹل لیول. اور کائنڈلی اپنے مائنڈ کو استعمال کریں. اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنے دل کو نہ دیکھیں. دل is an organ just to pump the blood to all parts of the body. Always use your mind. آپ کیلکولیٹ کریں. جو چیزیں کیلکولیشن بھی نہیں آتی اس کو سائڈ پہ کر دیں, اس کو دیکھیں نا. چاہے وہ آپ کا ریلیشن شپس ہو, چاہے آپ کی کیریئر ہو, چاہے آپ کا ڈیولپمنٹ ہو. This is really important to use your mind, not to use your heart. آپ پیشن آپ چینج کر کے جائیں. میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ظاہر ہے وہ کام بہت آپ اچھی طرح کریں گے جو آپ کا دل کرتا ہے, لیکن آپ کو اگر اب گورو نے ایک چیز نکالی جس سے ہم کیریئر کاؤنسلنگ کہتے ہیں. آپ کسی مینٹور کے پاس جائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, اب بھی کا نہ سوچیں کہ ابھی مارکیٹ میں ان کیا ہے. آپ 5 سال کے بعد سوچیں کہ 5 سال میں مارکیٹ کہاں پہ ہوگی اور مجھے کس طرح کی جابس مل رہی ہوگی. دس از دا ریزن وائی وی آر جاب لیس ان دیز ڈیز. بیکاز ہم نے کنونشنل ایجوکیشن لی, ہم نے ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں لی. آپ ان لوگوں کے پاس ہیں جو فری لانسنگ جانتے ہیں, کمپیوٹر جانتے ہیں, وہ کتنا پیسہ کما رہے ہیں, گھر بیٹھ کے کما رہے ہیں. اور ہمیں جاب مل رہی ہے 15, 20, 25 ہزار کی, اتنا آپ اوپر کریم پہ لگا دیتے ہیں, پر آپ کو نیگیٹو میں جاتی ہے وہ جاب. تو خدا کے لیے اپنے دماغ کو یوز کریں, اپنے پیشن کو فالو کریں, لیکن دماغ کو یوز کرتے. پیشن, یو کین چینج یور پیشن. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں یہ پیشن چینج نہیں کر سکتا, وہ میرے پاس آ جانا, میں اس کا پیشن چینج کروں. سو یہ تو اوور آل یہ چیز رہی. میں نے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لیا. اب میں سائیکالوجی کی طرف آتا ہوں کہ آپ ایز اے سائیکالوجسٹ کیا ہیلپ کر سکتے ہیں پاکستان کی. اگین وہی بات, اگر آپ نے کنونشنل سائیکالوجی پڑھی جسے مکھی پہ مکھی مارنا اور ادھر ادھر وہ پڑھی, اس سے آپ ہیلپ نہیں کر پائیں گے. پلیز لکھ لیں یہ بات. یو ول ناٹ کنٹریبیوٹ ٹو دا نیشنل ڈیولپمنٹ. آپ سے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوگی اگر آپ نے ایک سادہ طریقے سے اگر آپ نے سائیکالوجی پڑھی. خدا کے لیے ٹرائی ٹو inculcate trainings of technical psychotherapeutic intervention for managing different psychological disorders in the people. This is going to be a worse situation with the passage of time. جیسے urbanization ہو رہی, جیسے climate change کا process ہے, جہاں پہ job crisis ہے, there are all these things leading to mental health issues. اور یہ آپ کے لیے بہترین پروفیشن ہو سکتا ہے آنے والے 5 سال کے بعد. آپ اگر 5 سال پیچھے چلے جائیں شاید سائیکالوجی کی اتنی امپورٹنس نہیں فیل ہو رہی تھی ہمیں, لیکن اب فیل ہو رہی ہے. اور میں آپ کو یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ اگلے 10 سالوں میں آپ کا فیلڈ بہت ان ہوگا, لیکن ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کو ٹیکنیکلی چیزیں آتی ہیں. صرف پیپر کے اوپر آپ نے سائیکالوجی کی اگر ڈگری دی ہوگی تو وہ آپ کے کام نہیں آئی. So try to have state of the art technical skills in you. Try to get all these trainings including emerging techniques of neuro-linguistic programming, hypnosis, REBT, art therapy for children. تو اس طرح کی چیزیں اگر آپ hands on نہیں ہیں تو you will not be able to help the nation. So please آپ ان چیزوں کے اوپر غور کریں. اور آخر میں تیسرے کمپوننٹ میں اوورآل یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں
دنیا میں اس کنٹری نے ترقی کی جس کی یوتھ نے کام کیا، کیونکہ کام تو یوتھ ہی کرتی ہے. اور پاکستان کے لیے ایک خوش قسمتی بھی ہے، لیکن ایکچولی وہ پرابلمٹک ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا، اکثر ہماری لیڈرشپ بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ پاکستان وہ کنٹری جس میں 65% یوتھ ہے. اچھی بات ہے، یعنی کہ ہمارے سارے یوتھ ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے بیزتی کی بات ہے. وہ کیسے؟ بیکاز یور ہیلتھ سسٹم از سو پور دیٹ آپ کا جو بڑا آدمی ہے وہ اس دنیا میں زیادہ رہتا ہی نہیں. جیسے وہ اچھا ایکسپیرینس لیتا ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. یعنی کہ اگر ایسے ہیلتھ سسٹم پور ہوگا تو ظاہر ہے آپ 55 ایئر آپ کی ایوریج لائف سپین ہے پاکستان کے اندر، جو کہ ڈیزاسٹر ہے. دس از دا ریزن وائی آور یوتھ از آلموسٹ 65%. ہاں، یوتھ کی یہ بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس طرح انوویشن کرے جسٹ ٹو امپروو دا ہیلتھ سسٹم، تاکہ ہمارے پاس بڑے بھی رہیں، ان کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ رہے، ان کی لیڈرشپ آپ کے پاس رہے.